بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ دیکھیے یہ جو ایام چل رہے ہیں، ایام ذی الحج، یعنی یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور یہ ایام بہت متبرک اور بابرکت ایام ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر والفجر ولیال عشر، اس کے متعلق بعض حضرات مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ قسم کھائی ہے وہ ان 10 راتوں کی کھائی ہے، یعنی اس سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ اب ایام حج اور حج کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور یہ بہت ہی بابرکت ایام ہیں۔ اس کے اندر ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی کسی نے 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کسی بھی دن ایک روزہ رکھا تو اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، یعنی عرفے کے دن کا، عید الاضحیٰ سے 1 دن قبل، یعنی جیسے اب ہماری عید الاضحیٰ بدھ کے دن ہے تو اس سے 1 دن قبل یعنی منگل کے دن اگر کسی نے روزہ رکھا تو اس ایک روزے کا ثواب حدیث کے اندر یہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عرفے کے دن کا روزہ رکھے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے 1 سال کے پہلے کے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی 1 رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور شب قدر کے متعلق اللہ نے خود قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو گویا کہ جن لوگوں نے ان ایام کے اندر روزہ رکھا ان کو 1 سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے، اور جس نے ان راتوں میں کسی بھی رات میں عبادت کی تو اسے شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے ان ایام کے اندر آدمی کو زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں سے حفاظت، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری اور اپنے گناہوں پر شرمندگی اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ تو جب انسان ان راتوں کے اندر عبادت کرے گا، اللہ رب العزت شب قدر کی برابر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اگر کسی نے 10 رات جاگی تو 1000 مہینوں سے افضل ہے شب قدر، تو پھر اس کے لیے 10 رات گویا کہ 10,000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر انسان اس کی طرف ذرا سا توجہ کر لے اور متوجہ ہو جائے اور آدمی نیک اعمال کرے، راتوں میں جاگے، اللہ کے سامنے روئے، تو اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان ایام کے اندر آدمی دن میں روزہ رکھے، رات میں عبادت کرے، بہت ہی بابرکت اور متبرک ایام ہے۔